السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو سیر کروائیں گے مسجد الاقصی کی۔ آپ کو دکھائیں گے مسجد الاقصی اندر سے کیسی بنی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس جگہ پر قدم مبارک رکھ کر معراج پر گئے تھے؟ وہ کون سے مقام ہے جہاں کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1,24,000 انبیاء کی امامت فرمائی؟ بیت المقدس، مسجد الاقصی اور قبۃ صحرا میں کیا فرق ہے؟ مسجد الاقصی کے ارد گرد لوگوں کا رہن سہن کیسا ہے؟ اس کے علاوہ بہت سے ایسے حقائق اور دلچسپ مقامات دکھائیں گے جو آپ کے لیے نئے ہوں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور بیل بٹن کو ضرور دبائیے گا تاکہ ہماری ہر انفارمیٹیو اور دلچسپ ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ چلیں اب ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ مسجد الاقصی کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ یہ زمین پر بنائے جانے والی دوسری مسجد تھی اور آج مسلمانوں کے لیے تیسری اہم ترین مسجد کی حیثیت رکھتی ہے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے تقریباً 40 سال بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا۔ آج اس کا کل رقبہ 1,44,000 مربع میٹر ہے۔ اس جگہ 5 لاکھ سے زائد لوگ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ مسجد الاقصی کو بہت سے ناموں سے جانا جاتا ہے، جیسے کہ بیت المقدس، دیوار براق، مسجد قبلی، مسجد مروان، مقام براق، دیوار گریہ اور حرم شریف۔ فلسطین کا شہر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 3000 سال پہلے کنعان کے لوگوں نے آباد کیا۔ اس کا نام فلسطین بھی انہوں نے ہی رکھا تھا۔ کئی ہزار سال یہ لوگ اس جگہ قیام پذیر رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ خانہ کعبہ تعمیر کیا اور اپنے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کے ساتھ مسجد الاقصی کو تعمیر کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد آگے مسلمان اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد یہودی کہلائی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے بیت المقدس کو سنبھال لیا۔ اس کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس نبوت آئی اور ان کے 12 بیٹے تھے، جس میں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے نبوت سے نوازا۔ یہ سب مصر میں آباد ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آئے تو اللہ کے حکم سے آپ نے اپنے لوگوں کو مصر میں موجود فرعون سے بچایا اور لوگوں کو دوبارہ فلسطین کی طرف لے آئے۔ اس طرح بنی اسرائیل دوبارہ فلسطین کی طرف آباد ہو گئے۔ اس کے بعد داؤد علیہ السلام کا دور آ گیا۔ انہوں نے دوبارہ مسجد الاقصی کی تعمیر کا کام شروع کیا، کیونکہ مسجد الاقصی صرف کھنڈرات بن چکی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اس کام کو اپنی زندگی میں مکمل نہ کر سکے۔ اس کام کی ذمہ داری حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذمہ آ گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر تھے۔ آپ نے مسجد الاقصی کی تعمیر کو مکمل کیا۔ عراق کے بادشاہ نے 587 BC میں بیت المقدس پر حملہ کیا اور چند دیواروں کے علاوہ سب تباہ کر دیا۔ اس نے یہودیوں کا قتل عام کیا اور ان کے مذہبی صحیفوں کو بھی جلا دیا۔ کچھ عرصہ بعد ایران نے یروشلم کو فتح کر لیا۔ حضرت مریم علیہ السلام بھی اسی شہر میں رہتی تھیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی مقدس شہر میں پیدا ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے 70 سال بعد روم کے لوگوں نے مسجد الاقصی پر حملہ کر دیا۔ انہوں نے سب کچھ تباہ کر دیا، صرف چند دیواریں ہی بچیں۔ واقعہ معراج تک یہ مسجد ایسے ہی رہی۔ مسلمان پہلے اس کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے تھے، لیکن بعد میں اللہ کے حکم سے ان کا قبلہ خانہ کعبہ کو بنا دیا گیا۔ لیکن مسجد اقصی کا رتبہ مسلمانوں کے دلوں میں ذرا برابر بھی کم نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے 6 سال بعد مسلمانوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں مسجد الاقصی کو فتح کر لیا۔ اس کے بعد عبد الملک بن مروان کی حکومت میں قبۃ صحرا کی تعمیر کی گئی۔ 1099 میں صلیبیوں نے اس پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔
اور مسلمانوں کی خون کی نہریں بہا دی۔ جب نورالدین زنگی کا دور آیا تو بیت المقدس کو عیسائیوں سے حاصل کرنے کے لیے مہم شروع کر دی، جس کی تکمیل صلاح الدین ایوبی نے کی، اور صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کر لیا۔ 1918 تک بیت المقدس مکمل طور پر مسلمانوں کے پاس رہا، اور 1918 کے بعد برطانیہ نے اسے دوبارہ اپنے قبضے میں لے لیا۔ برطانیہ کے قبضے کی دیر تھی کہ یہودی یہاں تیزی سے آنا شروع ہو گئے، اور 1948 میں یہودیوں نے زبردستی اپنے الگ ملک اسرائیل کا اعلان کر دیا، اور فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم کا آغاز ہو گیا۔ دوستو، آپ کو بتاتا چلوں کہ 3 چیزیں الگ الگ ہیں: قبۃ صحرا، مسجد الاقصی اور بیت المقدس۔ جو آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے، گولڈن گنبد، جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کا سفر شروع کیا تھا، اسے قبۃ صحرا کہتے ہیں۔ اور اس پورے علاقے کو، جس کے ارد گرد 4 دیواری بھی ہوئی ہے، جس پہ مسجد الاقصی بھی شامل ہے، اسے بیت المقدس کہتے ہیں۔ اور یہ ہے مسجد الاقصی، جو قبۃ صحرا کے بالکل سامنے موجود ہے۔ اس مسجد میں عورتوں کے لیے الگ سیکشن بنایا گیا ہے، جہاں عورتیں الگ سے نماز پڑھ سکتی ہیں۔ مسجد الاقصی کی زیارت کیوں کرنی چاہیے؟ اس کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 مسجدوں کے لیے سفر کیا جائے: پہلی مسجد النبوی، دوسری مسجد الحرام، اور تیسری مسجد الاقصی۔ قرآن پاک میں بھی مسجد الاقصی کا ذکر آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں مسلمان 16 سے 17 مہینے تک اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے ہیں۔ مسجد الاقصی میں بھی نماز پڑھنے کا ثواب ہزاروں نمازوں کے برابر ہے۔ مسجد الاقصی کا دوسرا نام قبلی مسجد بھی ہے۔ اندر سے یہ مسجد بہت خوبصورت اور بہت یونیک ہے۔ آرکیٹیکچر بھی بہت خوبصورت ہے۔ اندر سے یہ مسجد شام میں موجود امیہ مسجد سے ملتی جلتی ہے، جیسا کہ شام کی ویڈیو میں دکھائی تھی۔ ڈوم کے اوپر موزیک اور آرٹ ورک بہت زیادہ کیا گیا ہے، جسے دیکھتے دیکھتے انسان کھو جاتا ہے۔ جو آپ ویڈیو میں ممبر دیکھ رہے ہیں، یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا ممبر ہے، جو ابھی تک 1200 سال گزرنے کے بعد بھی موجود ہے۔ یہ لکڑی سے بہت ہی خوبصورتی سے بنایا گیا ہے۔ اس مسجد کے نیچے بیسمنٹ میں قدیم مسجد الاقصی یعنی پرانی مسجد الاقصی موجود ہے، جس کی سیڑھیاں باہر کی طرف سے نیچے جاتی ہیں۔ یہ حصہ سب سے پرانا حصہ ہے، جہاں لوگ آ کر نفل نماز بھی ادا کرتے ہیں، اور اس جگہ پر بچوں کو قرآن پاک بھی پڑھایا جاتا ہے۔ دوستو، یہ گولڈن گنبد جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ عبد الملک بن مروان نے بنوایا تھا۔ اس کے ساتھ جو چھوٹے سائز میں آپ دیکھ رہے ہیں، پہلے یہ ماڈل بنایا گیا تھا کہ اس کو ایسے تیار کیا جائے گا۔ اس وقت یہ گنبد گرے رنگ کا تھا۔ اردن کے بادشاہ شاہ حسین نے 1993 میں اس پر 200 کلو سونے کو اس گنبد پر چڑھایا۔ اس کے اندر وہ مبارک پتھر یا چٹان موجود ہے جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پاؤں مبارک رکھ کر معراج کا سفر شروع کیا، اور اس کے باہر ایک جگہ موجود ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1,24,000 انبیاء کرام کی امامت فرمائی۔ یہاں پر امامت فرمانے کے بعد آپ اندر قبۃ صحرا کی چٹان پر تشریف لے گئے۔ قبۃ صحرا کے اندر 3 مصلے بنے ہوئے ہیں۔ ایک مصلی ابراہیم ہے، مصلی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور مصلی داؤد علیہ السلام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مصلی بنایا گیا ہے، یہ وہی جگہ ہے جہاں آپ نے قدم مبارک رکھے اور آسمانوں کا سفر شروع ہوا۔ چٹان کے نیچے بھی جگہ موجود ہے، جہاں لوگ 2 رکعت نماز بھی پڑھتے ہیں۔ ایک زمانے میں اسی چٹان کے اوپر قربانی کی جاتی تھی، اور نیچے والے حصے میں اس کا خون آ جاتا تھا، اور اس جگہ پر سوراخ بھی موجود ہے۔ جو خون یہاں پر اکٹھا ہوتا تھا، اس خون کو وادی قدرون میں بیچ دیا جاتا تھا، اس لیے یہ ایک وقت میں قربان گاہ بھی تھی۔ دوستو، آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے کر گئے تھے، اس وقت یہ بلڈنگ موجود نہیں تھی، صرف چٹان موجود تھی، اور نہ ہی یہ جگہ مسلمانوں کے پاس تھی۔ یہ تمام علاقہ رومنز کے قبضے میں تھا۔
यहूदियों का कहना है कि इस चट्टान के नीचे ताबूत सकीना मौजूद है और यहूदियों के मुताबिक हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की कुर्बानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस चट्टान के ऊपर करना चाहते थे। और यहूदी ये भी कहते हैं कि इनका मसीहा आएगा और इसी चट्टान के ऊपर कुर्बानी करेगा और फिर हैकल सुलेमानी की दोबारा तामीर की जाएगी और पूरी दुनिया में हमारी हुकूमत और राज होगा। इस वजह से यहूदियों के लिए कुब्बत सहरा बहुत अहमियत रखता है। मुसलमानों के नजदीक इस जगह की अहमियत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज पर जाने की वजह से है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक भी इसके अंदर मौजूद थे, लेकिन अब वो मौजूद नहीं हैं। इस पूरे हिस्से के 9 गेट हैं। इनमें सबसे खूबसूरत गेट दमिश्क गेट है। इसके चारों तरफ में दीवारें मौजूद हैं और इसको ओल्ड सिटी भी कहा जाता है। यहाँ बहुत सी छोटी छोटी दुकानें और बाजार मौजूद हैं। ये जगह मुस्लिम क्वार्टर का बाजार है जहाँ अक्सर लोगों का रश रहता है। इर्द गिर्द की बिल्डिंग भी बहुत पुरानी और खस्ता हाल हैं। कपड़े, जाय नमाज और दूसरी चीजें यहाँ लोग बेचते हैं। विजिटर बहुत ज्यादा इन बाजारों में आते हैं। अरबी में इसे सूक कहते हैं। इसराइलियों ने मुकम्मल तौर पर कैमरों से यहाँ पर कंट्रोल किया हुआ है। इसके अंदर से ही रास्ता आर्मेनियन क्वार्टर की तरफ भी जाता है जहाँ इनके चर्च बने हुए हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। बाजार से होते हुए आप लाइन गेट से मस्जिदुल अक्सा के कंपाउंड में दाखिल हो जाते हैं। जब आप बाजार से निकलेंगे तो सबसे पहली नजर आपकी कुब्बत सहरा पर पड़ेगी। कुब्बत का मतलब गोल्ड है क्योंकि इस पर सोना लगा हुआ है। यहूदी इस जगह को टेम्पल माउंट कहते हैं क्योंकि ये वो जगह है जहां यहूदियों का पहला और दूसरा टेम्पल मौजूद था। पहला टेम्पल हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनाया था और दूसरा टेम्पल हेरोद जो इसराइल किंगडम के किंग थे उन्होंने बनाया था, जिसको रोमन्स ने गिरा दिया था। इस कंपाउंड के वेस्ट साइड पर एक दीवार मौजूद है जिसे वेस्टर्न वॉल कहते हैं, जिस दीवार के साथ यहूदी खड़े होकर इबादत करते हैं। अल्लाह ताला फलस्तीन में मौजूद मुसलमानों की मदद फरमाए और हम सबको मस्जिदुल अक्सा की जियारत नसीब फरमाए, आमीन। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इंफॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।